نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تقریباً 22 پارے مکمل ہوئے ہیں۔ 22ویں پارے کے شروع میں سورت ہے، اس کا نام سورت الاحزاب ہے، اور پھر اس کے بعد سورت ہے سورت سبا، اس کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد سورت ہے، اس کا نام سورت فاطر ہے، اور پھر اس کے بعد سورت ہے سورت یاسین، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تلاوت ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں جن کا تذکرہ سورت احزاب میں جنگ احزاب کا تذکرہ ہے، اور اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی رکوعوں کے اندر 22ویں پارے کے آخری رکوعوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب سورت کی ابتدا ہوئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان کیا۔ ایک یہ کہ متبنہ، جس کو منہ سے بیٹا بنایا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ کسی کا بیٹا کسی کی طرف اس کی نسبت یہ غلط ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے متبنہ کے بارے میں احکامات بیان کیے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ تھی کہ بعض آدمیوں کے بارے میں کہتے کہ فلاں آدمی کے جسم میں 2 دل ہیں، تو قرآن نے کہا ما جعل اللہ لرجل فی قلبین، اللہ نے کسی آدمی کے لیے 2 دل نہیں بنایا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی گھر والی ہیں، ان کا احترام کیسا ہے، تو کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ نبی کا تعلق بہت زیادہ ہے، اور کہا وازواجہ امہاتہم، ان کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کا تعلق ماں جیسا رشتہ ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح، اس نکاح کی تفصیل وغیرہ سلسلہ، اور پھر وہ نکاح ختم ہوا، اللہ کی ذات نے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور کہا کہ ہم نے ان کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا۔ قوم سبا کا عروج و زوال قرآن نے بیان کیا ہے۔ مجھے جو آپ سے بیان کرنا ہے وہ 22واں سپارہ جب شروع ہوا تو اس کا دوسرا رکوع، اس کی ابتدائی آیات، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ مستورات، جو عورتیں جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں، مستورات۔ مستورت کہا جاتا ہے چھپنا، چھپانا۔ عورتیں یہ چھپانے والی چیزیں ہیں، ان کی نمائش نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں ان میں مردوں کو خطاب ہے، اور ضمناً عورتیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ ہمارا تذکرہ ہماری طرف خطاب کر کے، ہمارا تذکرہ قرآن میں مردوں کی بنسبت کم ہے، تو ان کی دلجوئی کے لیے 22واں پارہ، اس کا جو دوسرا رکوع ہے، اس کی ابتدائی آیت مبارکہ نازل کی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے عورتوں کی دلجوئی فرمائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دلجوئی کرتے ہیں تو بندوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جو اپنے متحد ہیں، گھر والی ہیں، ان کی دلجوئی کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی محنت، رمضان المبارک، سحری افطاری، ان کو شاباش دینی چاہیے۔ بچوں کے بارے میں ان کا دھیان، خیال، بچوں کی شرارتیں، بچوں کے اوپر نظر، بچوں کا پیچھا، بچوں کے ساتھ ہر وقت اٹیچ، ان کے اوپر نظر، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بچے سنبھالنے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ میرا کوئی معاملہ تھا، میں اس کے پاس گیا، بڑا حساب و کتاب کا بڑا مضبوط آدمی ہے کہ دیکھ کر پھر دیکھ کر پھر دیکھ کر حساب کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بچے دفتر میں آئے ہوئے تھے، جب اس نے حساب بنایا تو بہت بڑا برنڈر، بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے کہا بٹی صاحب پتہ چلا ہے، گھر میں جاتے ہو اور کہتے ہو کر دی کی رہی ہیں، یعنی خان صاحب گھر میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اور تو کیتا کی یہ سارے کار۔ اوہ اللہ کے بندے، ان جنوں کو، بچے جو ہوتے ہیں جو چھٹی والا دن ہو، یہ جن، ان کو قابو کرنا کوئی آسان ہے؟ تم دیکھو ذرا یہ حساب کیا بنایا، ذرا اس کے ہنسنے لگ گئے۔ وہ اللہ کے بندوں، ان کو شاباش دینی چاہیے
قرآن مجید ان کی دلجوئی کے لیے قرآن مجید ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والقانتین والصابرین والصابرات۔ اور آگے پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ کبھی گھر والیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی ہمت باندھ دیا کرو، جاتے ہی پیشانی پر بل ہے او کی کرنی ہے بھئی، اور بیچاری کا ساتھ خوش ہو جاتا ہے، اچھا اتنی یعنی روزے میں اور گرمی بھی ہو گئی اور اتنی محنت سے یہ کام، شاباش جی ماشاء اللہ، بڑی لذت آئی، ذرا دیکھنا کہ ان کا حوصلہ کتنا بڑھتا ہے۔ ہمارے استاد مکرم کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کے بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب، ہم نے بھی زیارت کی، بہت بڑے بزرگ تھے۔ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پر گیا تو میری دعوت تھی اور ان کا میرے ساتھ تعلق تھا، میں نے کھانا کھایا تو میں نے تعریف کی بڑی کہ بڑا عمدہ کھانا ہے، بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اللہ اس کو جزا دے، اللہ اس کو بچوں کی خوشیاں دے۔ کہتے ہیں میں نے دعائیں دی تو گھر سے نہ چیخ کی آواز آئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ عورت چیخ پڑی تھی اور کہتی تھی، اور اس عورت نے کہا میں پتہ نہیں 30 سال کے اس کے گھر میں اس کا کھانا پکا رہی ہوں، اس نے ایک دفعہ میرے خامد نے مجھے حوصلہ افزائی کا جملہ نہیں بولا کہ آپ نے محنت کی اور اچھا کھانا بنایا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو اور جو گھروں میں مستورات ہیں جو کھانا تیار کرتی ہیں سحری اور افطاری میں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور مشکور ہیں، اللہ ان کو جزا دے اور بدلہ دے، جتنی ان کی جائز خواہشیں اللہ پوری کرے، بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو اس کے لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ بہتر ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الزم قدمہا فلک الجنہ، اس کے قدموں میں چمٹ جاؤ تیری جنت وہاں ہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو فرمایا جو اس کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں میرے ساتھ ہوگا۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اللہ ان کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کی خوشیاں دے اور ہر پریشانی سے اللہ ان کو بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہر آفت اور حادثے سے بچائی، بیٹیاں بہنیں اللہ ان کو جزا اور بدلہ نصیب فرمائی، اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی، بچوں کے مسئلے میں ان کی جائز خواہشیں پوری فرمائی، ان کے بچے تعلیم میں ہیں تو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرمائی، شادی کے معاملات ہیں تو بہتر جوڑ کا انتظام فرمائی، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، اللہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرما، اللہ ان کے اندر تابعداری پیدا فرما، اللہ ان کے لیے ان کو سلیقہ اور ان کو سلیقہ شعاری نصیب فرما، اللہ ان کو سمجھداری اور بہترین گھریلو نظم کے بارے میں اللہ انتظام کی ان کو توفیق نصیب فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کو خوشیاں دے دے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ ایک رات درمیان میں ہے، اللہ نصیب فرما دینا، اعتکاف کی جن کی نیت آسان کرنا قبول فرمانا، اللہ ہماری دعائیں بچوں کے بارے میں بچیوں کے بارے میں اللہ ان کی خوشیوں کے بارے میں اللہ قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔